چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج ہمارے علاقوں میں جو ہے منگرو اور ہاڑ عرس ہوتے ہیں. یہ ہاڑ کا مہینہ گزر رہا ہے, عرس ہوتے ہیں. عرس کی کیفیت کیا ہے, عرس کرتے کیوں ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, کیا عرس فرض ہے, کیا عرس کرنا واجب ہے, کیا عرس کہاں سے ثابت ہے, یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ہم عرس کیوں کرتے ہیں پیارے, اور عرس کے اندر ہمیں کس کیفیت سے, کس انداز سے ہمیں ولی کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہیے. آج ہم نااہلی کی بنیاد پر, ہم جو ہے ان پڑھ ہونے کی وجہ سے, جہالت کی بنیاد پر جو ہے ہم عرسوں کے اندر عموماً جو ہے خلاف شرع کام کر رہے ہیں. عرسوں کے اندر ہم چونکہ وہاں پر اس کی اگر صدارت کوئی عالم وقت کا نہیں کر رہا, وقت کی گدی نشین نہیں کر رہا ہے, جو ہے اگر جہاں پر جس خانقاہ کے اندر جو ہے اعلیٰ سطح کے علماء کی نگرانی میں عرس ہوتے ہیں, چاہے وہ بریلی شریف کی درگاہ ہو, چاہے وہ کوچھوچا شریف کی درگاہ ہو, حضرات اس کی, چاہے وہ جامعہ نعیمیہ صدر اللہ فاضل کا دربار ہو, جاؤ دیکھو بریلی میں اتنا بڑا تھاتا مارتا ہوا مجمع تمہیں ملے گا. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ملک اور بیرون ملک سے چل کر عاشقان مصطفیٰ بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں. میرا چیلنج ہے, جاؤ وہاں ایک عورت جو ہے دکھاؤ کہ اس عرس میں عورت آتی ہے. آج ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے, اور بدنام کرنے والے ہمارے گھر کے اندر بیٹھے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اور تو ہمارا ایمان یہ بولتا ہے کہ ہمارے بھی گناہوں کی بخشش ہو جائے گی. بھائی جس فضل تیرے نلوں ہے تر دے, فٹیاں دے سنگ رل کے کتے بھی جنت جان محمد, چنگیاں دے سنگ رل کے. دین اسلام جو ہے وہ بلندیوں پہ پہنچا کرتا تھا, اسے پروان چڑھا کرتی تھی. لیکن آج کے جو خانقاہیں ہیں جہاں پر اہل اسلام اور اہل علم کو جو ہے وہ وہاں پر متولی نہیں بنایا گیا ہے, وہاں پر کسی کو نہیں بٹھایا گیا ہے. مولانا جاوید جیسی شخصیات کو وہاں اگر جگہ نہیں ملی ہے, حافظ سرفراز قادری صاحب جیسے شخصیات کو اگر مزاروں پہ جو ہے وہ جگہ نہیں ملی ہے, وہاں اگر جوہلا کی حکومت ہے, تو آج اگر جہاں علماء اہل سنت ہے وہاں کے مزاروں سے دین پھیلتا ہے, اور جہاں جولا کے ہاتھ میں آج بھی مزارے ہیں وہاں سے بے حرمتی بھی ہوتی ہے, اور دین کی دھجیاں بھی اڑائی جاتی ہیں, دین کی دھجیاں بھی اڑائی جاتی ہیں. اس لیے جو یہاں پابندی میں نے دیکھی گئی ابھی تک مجھے کوئی عورت نظر نہیں آئی ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, یہ اللہ نے آپ کو پسند کیا ہے. اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے. جبریل آ کے عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ, اللہ تمہارے دیدار کا مشتاق ہے, اگر اجازت ہو تو 63 سال پورے ہو گئے چلے. لیکن میری تیری بارگاہ میں جب آتا ہے نا, میرے تیرے پاس جب وہ آتا ہے, وہ بڑی بارگاہ ہے ان کی. جملے کو معلومات کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جب میرے تیرے پاس فرشتہ آتا ہے نا, تو تب گردن بھی پکڑی جاتی ہے, تب مروڑا بھی جاتا ہے, تب توڑا بھی جاتا ہے. لیکن پھر اگر کوئی کہے کہ میں بھی وہی اور وہ بھی نہیں, سمجھ آئی بات, تب اگر کوئی کہے بات بنے گی نہیں. بہرحال وہ الگ بات ہے کہ 63 سال ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے, لیکن چھوڑ کے کیا گئے, چھوڑ کے کیا گئے, وہ کون سی چیز ہے جسے چھوڑ کر کے گئے؟ بتا دو نا, تقریر میں کسی دن جمعے میں بتا دو کہ وہ کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ چھوڑ کے گئے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میرا اہل بیت. ایک قرآن, ایک میرا خاندان, ایک قرآن اور ایک اپنے گھر کے نفوس سے قدسیہ چھوڑ کے جا رہا ہوں.
دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان دونوں کو کامل مکمل اکمل طور پہ جو پکڑ کے رکھے گا وہ کامیابی پہ رہے گا. یہاں سے علم بھی پلایا جائے گا, علم بھی دیا جائے گا, اور ساتھ ساتھ میں محبت رسول کا جام بھی پلایا جائے گا. حضرات گرامی, اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا, کہ کامیاب وہ ہوا کہ جو صاف اور ستھرا ہوا. آپ دنیا میں پوچھیں گے کہ کامیاب کون ہے, کوئی کہتا ہے کہ جس نے انجینئر کی تعلیم حاصل کر لی وہ کامیاب ہو گیا, جس نے PhD کر لی وہ کامیاب ہو گیا, جو پولیس میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا, جو ٹیچر بن گیا وہ کامیاب ہو گیا, جو ہیڈ ماسٹر بن گیا وہ کامیاب ہو گیا, جو حاجی بن گیا وہ کامیاب ہو گیا, جو سعودی چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. حتیٰ کہ دنیا میں سارے لوگ گھوم رہے ہیں کہ جس نے جو پیشہ اختیار کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. حضرات گرامی, اس کامیابی کے پیچھے کوئی ایک مذہب نہیں بلکہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں, جتنے ماننے والے ہیں, وہ سارے کے سارے اتنی تیز دھوپ لگے جس کی تمازت سے وہ غلاظت جل جائے. لاکھوں سلام مصطفیٰ